فاروق عظیم صاحب بیان کر رہے تھے، مختصر سی لیکن بہت ہی کام کی بات کہہ گئے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، یہاں تو وہ لوگ بھی ہیں نا جو ان کو حاضر ناظر مانتے ہیں، ہم تو آپ کے دین کو، آپ کی سنت کو، آپ کے طریقے کو موجود سمجھتے ہیں، لیکن وہ جو آپ کی ذات کو بھی حاضر ناظر سمجھتے ہیں، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، آپ کا قول، آپ کی حدیث، آپ کا فرمان آ جائے تو لوگ پہلو بدل کر نکل جاتے ہیں، اور ہم بھی بہت سی باتوں میں ہم خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، جماعتوں کے، ان کے امراء کے نعرے لگاتے ہیں، اپنے آپ کو ہم بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں، لیکن جب دین کے تقاضوں کی بات آئے، دین ماننے کی بات آئے تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی مانیں جتنا ہمارے مزاج پر اثر نہ ڈالے، ہمارے رواج کو کچھ نہ فرق پڑتا ہو، ہماری جماعت پر کوئی حرف نہ آتا ہو، ہماری قومی رسموں کو، ہماری برادری کی رسومات پر کوئی زد اور زخ نہ پڑتی ہو تو ہم مان لیتے ہیں، وگرنہ ہم بھی پہلو دہی کرنے کی کوشش ہی کرتے ہیں۔ یہ دین اس قدر اہم ہے، اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یقین جانیے اس دین میں نبی کریم علیہ السلام کی خواہشات کا بھی دخل نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ توجہ کریں گے تو بات کہنا آسان بھی ہوگی اور شاید سمجھانا بھی۔ جو میں نے ترنم سے پڑھنا تھا وہ پڑھ دیا ہے، اب اس سے مایوس ہو جائیں اور یہ بات سننے کی کوشش کریں۔ یہ بات شاید کہتے ہوئے مولوی کی ٹانگیں کانپتی ہیں کہ جب وہ کہے کہ یہ دین اللہ کے رسول کی خواہشات سے بھی پاک ہے، کیونکہ اس پہ فتویٰ لگ سکتا ہے، اور میں اس منبر کو، اس مسند کو گواہ بنا کر ثبوت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ کہتا اور یہ اعتراف کرتے ہوئے کہتا کہ میرے پیغمبر کی خواہشات اول و آخر پاک، پاکیزہ تر ہیں، معطر ہیں، بڑی ہی اعلیٰ ہیں، اللہ کی پسندیدہ ہیں، اس کے باوجود یہ دین اللہ کے رسول کی خواہشات پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے منزل ہے، اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اس کا ایک ایک حرف کیا، ایک ایک اس کا کوئی نقطہ، کوئی حرکت، وہ بھی اللہ کی طرف سے، وہ بھی بولیے ذرا، وہ بھی میں نے نہیں کہنا ہاتھ اٹھائیں، دونوں اٹھا دیں، خود کھڑے ہو جائیں، لیکن آپ ذرا جاگیں۔ ایک ایک لفظ نبی پاک علیہ السلام سکھا رہے تھے نا اپنے صحابی کو، اور اسے دعا سکھاتے ہوئے آپ کو اس کو بتا رہے تھے وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، صحیح حدیث ہے، اور اس نے پڑھتے دہراتے وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کی جگہ وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کہا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے یہ تربیت فرمائی ہماری، وہیں روکا، فرمایا نہیں یہ کہو وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، حالانکہ لغوی اعتبار سے بھی نبی اور رسول میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، اور اگر ہم اس کو اصطلاحاً دیکھیں تو دونوں کا ایک ہی کام ہے، لیکن جہاں جو لفظ، جو جملہ، جو بات آسمان والے نے نازل فرمائی ہے، میرے نبی اپنی موجودگی میں بھی اس کی تبدیلی کو پسند نہیں کرتے، تو آپ کے بعد اس میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اس دین کے بارے میں حساس ہو جائیے، اس کو سیکھنے کی خواہش اور تڑپ پیدا کیجیے، اس کے لیے اپنی آنکھوں کو کھولیے، اپنے کانوں کو کھولیے، اپنے دل کو تیار کیجیے۔ ہم دیکھتے ہیں
یہ ہمارے بچے ہیں نعت خان، اور جب تک یہ صحیح نعتیں پڑھتے ہیں ہم خود ان کو تھپاتے ہیں، ان کو شاباش دیتے ہیں، اور جہاں کہیں یہ لائن سے پٹڑی سے اترنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں تنقید بھی کرتے ہیں۔ ان کو آپ سنتے ہیں تو ظاہر ہے یہ جگا لیتے ہیں آپ کو، لیکن جب علماء گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اسی طرح سے نیم دلی سے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے آپ بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے آپ نہ سننا چاہ رہے ہو۔ جمعے میں دیکھتا ہوں 10 لوگ سوئے ہوتے ہیں، کیوں؟ توجہ نہیں ہے۔ دین ایسے سیکھا جاتا تو تم تک کیسے پہنچتا؟ دین سیکھنے والوں کا ایک زاویہ بتاؤں؟ اگر آپ کہیں گے تو پھر میں نے بتانا ہے۔ نعرہ تکبیر، جاگنے کا ثبوت ہے عظمت مصطفیٰ، ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب۔ بس وہاں تک ٹھیک ہے۔ جنہوں نے دین سمجھا، سنا، ان کی کیفیت بتانے لگا۔ وہ کس طرح سے سنتے تھے، کس طرح سے دیکھتے تھے، کس طرح سے محفوظ کرتے تھے۔ اللہ کی قسم ہے، کیمرہ تو کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو کسی انسان پر چاروں طرف سے لگا ہو اور کوئی بات اس کی بھول جائے دکھانا آپ کو۔ میرے نبی کے صحابہ نے اتنی حفاظت، اتنی محبت سے آپ کو دیکھا ہے اور آپ کو سنا ہے، اور آپ کو آپ کی ایک ایک بات کو، آپ کی ایک ایک مبارک حرکت کو محفوظ کیا ہے کہ آج جب آپ ذخیرہ کتب احادیث کو پڑھتے ہیں تو نبی علیہ السلام کوئی بات کہتے ہوئے صحابی نے بات تو بیان کی ہے، ساتھ لباس بھی بیان کیا ہے۔ سمجھیے گا میری بات، اس نے صرف بات نہیں سنی، آپ کا حلیہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس موقع پر پہنا کیا تھا۔ اگر پہناوا کچھ پہلے سے مختلف ہے تو وہ بیان کرتا ہے۔ صحابی نے دیکھا کہ آپ کسی بات میں عجلت سے نکلے ہیں، نکلتے ہوئے کچھ بات ارشاد فرماتے ہیں، اور نکلتے ہوئے آپ کے مبارک کندھوں سے چادر ڈھلکی ہے۔ صحابی نے بیان کرتے ہوئے بات تو بیان کی ہے، ساتھ چادر کا ڈھلکنا بھی بیان کیا۔ صحابی آپ کے سامنے بیٹھا ہے، پیارے نبی علیہ السلام کوئی بات کر رہے ہیں، بات کہتے ہوئے اللہ کے نبی مسکرائے ہیں تو صحابی بات کے ساتھ مسکراہٹ بھی بیان کرتا ہے۔ مسکرانا لبوں تک محدود تھا، صحابی نے لبوں تک محدود مسکراہٹ کا تذکرہ کیا۔ اگر مسکرانا تھوڑا لب کھلنے کے بعد دانتوں کا دکھائی دینے تک ساتھ تھا، صحابی نے بیان کرتے ہوئے پیارے نبی علیہ السلام کے سامنے کے دانتوں کے دکھائی دینے کا ذکر کیا۔ اگر آپ مسکرانے سے بڑھ کر تھوڑا کھلکھلائے ہیں، کھلکھلائے کہ آپ کی زبان مبارک نظر آئی، آپ کے سامنے کے سب دانت دکھائی دیے، صحابی نے یہ بھی بیان کیا، کھلکھلاتے ہوئے، مسکراتے ہوئے میرے نبی کا دہن مبارک کھلا، آپ کی ڈاڑیں نظر آئیں، صحابی نے آپ کی ڈاڑوں کا ذکر کیا، بات بیان کی، ساتھ کیفیت بیان کی۔ آپ کا چہرہ تلون ہوا ہے، متلون ہوا ہے۔ صحابی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے احمر وجہ رسول اللہ متلون وجہ رسول اللہ، اللہ کے نبی کا چہرہ بدلا، آپ کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے، اللہ کے نبی روئے ہیں، ہلکا سا روئے۔ صحابی بیان کرتا ہے آپ کھل کر روئے، زور سے روئے، زارو کتار روئے، گڑ گڑا کر روئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بیان کرنے والا آپ کی ڈانٹ تو بیان کرتا ہے، ساتھ آپ کے رونے کا، آپ کے گڑ گڑانے کا، آپ کے زیادہ رونے کا ذکر بھی کرتا ہے۔ اور کسی بات کو بیان کرتے ہوئے میرے نبی ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، صحابی ٹیک لگانا بھی بیان کرتا ہے۔ اللہ کے رسول سیدھے ہو کر بیٹھے ہیں، صحابی سیدھا ہو کر بات کرنا بھی بیان کرتا ہے۔ کسی بات کا آدھا حصہ اللہ کے نبی نے ٹیک لگا کر بیان کیا، پھر آدھا حصہ سیدھے بیٹھ کر بیان کیا، پھر آدھے حصے کو بار بار بیان کیا۔ اللہ کی قسم ہے رات گزر جائے، میرے نبی کے ان رویوں کو صحابہ نے جس طرح سے محفوظ کر کے تم تک پہنچایا ہے، ان کا تذکرہ ختم نہ ہو۔ صحابی بیان کرتا جاتا ہے، پیارے نبی کی بات بھی بیان کرتا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے بھی، آپ کے رویے بھی، آپ کے مختلف انداز بھی بیان کرتا ہے۔ اس طرح سے جس نے بات کو سنا ہو، بتائیے
اس نے دین کو کس محبت سے لیا ہوگا.